بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ سورۃ الدخان۔ سورۃ الدخان مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 44 ہے۔ نزول کی ترتیب میں اس کا نمبر 64 قرار دیا جاتا ہے، اور اس ترتیب کے مطابق سورہ زمر سے لے کر یہاں تک کی صورتیں ساری وہ گویا کہ تلاوت والی ترتیب میں ہی نازل بھی ہوئی ہیں۔ نزول کا زمانہ اس سے پچھلی سورت سورہ زخرف سے کچھ عرصہ بعد کا ہے، درمیان میں غالباً کچھ فاصلہ بھی ہے۔ نبوت کے 6 یا 7ویں سال میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط، یا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت پچھلی سورت کا تتمہ ہے، کہ جن کو شفیع سمجھ کے پکارتے ہیں تو وہ تو سنتے تک بھی کوئی نہیں ہے، اور یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح پچھلی صورتوں کے اندر بھی شبہات کے جواب دیے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ کہ چلو جی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ شفیع غالب کوئی نہیں، زبردستی نہیں منوا سکتے، لیکن وہ ہمارے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، تو ہم ان کو پکاریں کہ وہ ہمارے لیے کم از کم دعا ہی کر دیں۔ تو جواب دیا کہ وہ تو سنتے ہی کوئی نہیں، جو فوت ہو چکے وہ سنیں گے تو جواب دعا کریں گے نا، جب وہ سنتے ہی کوئی نہیں تو دعا کیا کریں گے؟ تو یہ تو ربط ہو گیا دو انداز میں۔ خلاصہ، سورت کی ابتدا میں تمہید ہے مع ترغیب، جس کے اندر شبہ کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تخویف دنیاوی ہے، تخویف دنیاوی کا نمونہ بھی ہے، اور پھر تخویف دنیاوی ہے۔ اس کے علاوہ تخویف اخروی بھی ہے۔ سورت کے اندر صرف ایک عقلی دلیل ہے، کچھ بشارت ہے، اور ایک آیت مبارکہ ساری سورت سے متعلق ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ایک برکت والی رات میں۔ الکتاب المبین کے نیچے لکھ لیں تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے لیلۃ مبارکہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے متعلق فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب اگر یہاں جو لیلۃ مبارکہ ہے اور سورہ قدر کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، دونوں کی اگر مراد ایک لے لی جائے تو پھر تو معاملہ حل ہی حل ہے، پھر تو کوئی اشکال والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے اس سے 15 شعبان کی رات مراد ہے، جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں۔
یہ شب برات کا جو لفظ ہے یہ کسی حدیث کے اندر یہ نام ذکر نہیں آیا. شب ہے بھی فارسی، عربی میں اگر اس کو کہیں گے تو چلو لیلۃ البرات کہیں گے، تو لیکن کسی حدیث کے اندر اس رات کے لیے لیلۃ البرات کا کوئی لفظ نہیں آیا، کسی ضعیف حدیث میں بھی کوئی نہیں آیا. بہرحال یہ جو شعبان کے نصف کی رات ہے، کچھ روایات ان کے اندر اس کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، لیکن ساری کی ساری ہی ضعیف ہیں. لیلۃ البرات کے حوالہ سے، لیلۃ البرات نام تو ہے ہی کوئی نہیں نا، لیلۃ النصف من الشعبان، شعبان کے نصف کی رات، تو اس عنوان سے کچھ روایتیں ضرور ہیں لیکن ساری کی ساری ضعیف ہیں. البتہ یہ ہے کہ جس وقت روایات کی کثرت ہو، بے شک وہ ساری ضعیف ہی کیوں نہ ہو، تو روایات کی کثرت کی وجہ سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی. وہ کہتے ہیں نا رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے، تو کوئی نہ کوئی رائی ہوگی جس کی وجہ سے یہ پہاڑ بنا. تو اس لیے انفرادی طور پر اس رات بندہ ذرا عبادت کا اہتمام کر لے. عبادت تو باقی راتوں کے اندر بھی کرنی چاہیے، انفرادی طور پر اس رات بھی کچھ چلو زیادہ بھی کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس کا کوئی ثبوت قطعی طور پر کہیں بھی موجود نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر، تو اس لیے اس کی محفلیں منعقد کرنا، اس میں اجتماعی عبادتیں کرنا، ان ساری چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں. روزے کے متعلق جو ایک روایت ہے تو وہ بھی منکر روایت ہے، تو اس لیے روزہ رکھنا بھی جو ہے وہ 15 شعبان کا وہ ثابت کوئی نہیں. ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیز کے روزے رکھتے تھے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزے رکھتے تھے. تو اگر اس طرح کوئی رکھ رہا ہے ہمیشہ تو وہ چلو 13، 14، 15 شعبان کا بھی رکھ لے، لیکن شب قدر کے عنوان، شب برات کے عنوان سے کوئی روزہ یہ ثابت نہیں ہے. تو بہرحال کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے اس سے مراد شب برات ہے، لیکن پھر سوال پیدا ہوگا کہ ایک جگہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ تو رمضان میں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، تو وہ تو رمضان میں ہے، لیلۃ القدر میں ہے نزول قرآن. تو پھر یہاں نزول قرآن کو لیلۃ المبارکہ جو شعبان میں بنا رہے ہیں اس کے متعلق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے پھر جو قائلین ہیں نا وہ دو طرح کے جواب دیتے ہیں. ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن حکیم کے نزول کا فیصلہ اس رات میں ہوا جو کہ 15 شعبان کی رات ہے، اور نازل جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا. ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جواب دیا گیا ہے کہ جی نزول کا فیصلہ اس رات میں ہوا، تو اس میں آیت میں تو لفظ ہے انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. تو آیت کہہ رہی ہے نازل کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نزول کا فیصلہ ہوا ہے، تو یہ انزلنا کے اندر تعویل کرنی پڑے گی. تو بجائے اس کے اندر تعویل کرنے کے اس کو لیلۃ القدر ہی کیوں نہ مان لیا جائے، اس میں تو کوئی اشکال والی بات ہی کوئی نہیں. تو ایک جواب یہ دیا جاتا ہے، لیکن اس جواب میں انزلنا کا جو لفظ ہے اس میں تعویل کرنی پڑتی ہے. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ باقی سارا قرآن جو ہے نا وہ نازل ہوا لیلۃ القدر میں، صرف یہ والی جو صورت ہے نا یہ 15 شعبان کو نازل ہوئی لیلۃ مبارکہ میں. لیکن اس پر بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آیت میں ہے انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا،
کس کو نازل کیا؟ وہ پہلے موجود ہے، والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ تو انزلناہ میں ہو ضمیر کا مرجع وہ واضح طور پر کتاب مبین بن رہی ہے۔ سورت جو ہے یہ والی سورت، تو یہ تو پیچھے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، پیچھے کتاب مبین کا ذکر ہے، تو ہو ضمیر جو ہے وہ کتاب مبین کے لیے بن رہی ہے۔ سورت کے لیے ضمیر ہوتی تو وہ تو ہوتی بھی مؤنث، یہ تو مذکر ضمیر ہے، تو مذکر ضمیر جو ہے وہ کتاب کے لیے بن سکتی ہے، سورت کے لیے تو بن بھی نہیں سکتی۔ تو ایک تو یہ کہ ضمیر کا مرجع بھی صحیح متعین کوئی نہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پھر وہ جو دو آیتیں ہیں، ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور دوسری انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان دونوں کے اندر بھی پھر تخصیص کرنی پڑے گی کہ بھئی سارا قرآن تو نازل ہوا مگر ایک سورت نہیں، تو رمضان میں باقی سارا قرآن نازل ہوا لیکن ایک سورت نہیں، حالانکہ وہاں پر کوئی تخصیص جو ہے قرآن نے تو کوئی نہیں کی، تو ہمیں وہاں پر وہ تخصیص بھی کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ دونوں جواب جو ہیں یہ قابل قبول جواب کوئی نہیں بنتے۔ تو زیادہ بات صحیح یہی ہے کہ لیلۃ مبارکہ وہی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس برکت والی رات میں فیصلہ ہوتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ اچھا جی، اب یہ جو فیصلے والی بات ہے اس کے متعلق بھی لوگوں کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ سارے سال کے فیصلے جو ہیں وہ شب برات میں ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر کوئی بھی صحیح روایت وہ دلالت کوئی نہیں کرتی۔ تو یہ فیصلے ہونے کی نسبت بھی لیلۃ القدر کی طرف ہی کرنا وہ زیادہ مناسب ہے۔ اچھا جی، امرم من عندنا، یہ فیصلہ ہے ہماری طرف سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمتم من ربک، تیرے رب کی طرف سے رحمت کرنے کے لیے، انہ هو السمیع العلیم، یعنی جو ہم بھیجتے ہیں نا تو وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہم رحمت کریں، تیرا رب رحمت کرے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم کے نیچے لکھ لیں جواب شبہ و بیان دعویٰ، جواب شبہ و بیان دعویٰ۔ اللہ اللہ، کہ جب سننے والا وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، تو پھر پکار اسی کی ہونی چاہیے نا، کسی کو سفارشی بنا کے اس کی پکار تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور ان کے درمیان کا۔ رب السماوات کے نیچے لکھ لیں بدل ہے، بدل ہے ربکا سے، وہ جو ہے نا پیچھے رحمتم من ربکا، تو بدل ہے ربکا سے، بمنزلہ علت، بمنزلہ علت۔ اللہ اللہ، رسول ہم بھیجتے ہیں کہ رب کی رحمت ہو، رب رحمت کرے، وہ سننے والا جاننے والا ہے، تو وہ آسمانوں کا بھی جو رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، ان کے درمیان کا بھی، تو رحمتیں کرنے والا وہی ہے۔ رب السماوات والارض، اس میں رب کے اوپر جو جر آئی ہے، زیر آئی ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ یہ ربکا کا بدل ہے، تو ربکا مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے۔ ان کنتم موقنین، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو صفت ہے رب السماوات کی، صفت ہے رب السماوات کی، وہ جو آسمان و زمین کا رب ہے نا، اس کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں۔
وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، ربکم کے نیچے لکھ لیں اے ہوا ربکم، اے ہوا ربکم، وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا کا بھی، پہلے آبا کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک کے اندر کھیل رہے ہیں، بلکہ وہ شک میں ہیں، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہیں۔ یلعبون کے نیچے لکھ لیں حال، حال، اور یلعبون کے نیچے ہی آخر پہ لکھ لیں انادن، انادن دشمنی کے طور پر، کہ وہ کھیل رہے ہیں اناد کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ۔ فرتقب یوم تاتی السماء، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، پس انتظار کر کے جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں۔ دخان مبین کے نیچے لکھ لیں قحط، قحط، از ابن مسعود، بریکٹ میں لکھ لیں از ابن مسعود، قحط لکھ کے آگے بریکٹ میں از ابن مسعود، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دخان مبین سے قحط مراد لیا ہے۔ اللہ واللہ، ایک آدمی دخان مبین کی وضاحت کرنے لگا تو اس نے کہا کہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا کہ جس کے ساتھ سارے کافر جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو صرف ایک زکام کی جیسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو غصے میں آئے، اور غصے میں آ کے کہنے لگے اللہ سے ڈرو، جس کو کوئی بات معلوم ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے، اور جس کو معلوم نہ ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ علم کی بات ہوتی ہے کہ بندہ جس کے متعلق نہیں جانتا تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، یہ کوئی علم کی بات نہیں کہ بندہ نہیں بھی جانتا تو پھر بھی جو ہے نا تکے لگا دے اور تکے غلط بھی ہو جائیں، تو یہ علم والوں کا مرتبہ نہیں ہے۔ علم والے جو ہے نا وہ اگر کسی چیز کے متعلق نہیں جانتے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نہیں جانتے۔ کوئی مسئلہ پوچھا جائے اگر ابھی تک تحقیق نہیں ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی میں اس کے متعلق مزید تھوڑا مطالعہ کروں گا، دیکھوں گا، پھر بتاؤں گا۔ تو مسئلے کے متعلق جب بھی پوچھا جائے تو مولوی صاحب اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں دیکھ کے بتاؤں گا تو میری شان میں کمی آ جائے گی، تو مولوی صاحب فوراً بتائیں ضرور، بے شک غلط ہی بتا دیں، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ علم والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے کسی معاملے میں ابھی تحقیق نہیں کی ہے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابھی میں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی، میں مزید اس کے متعلق دیکھوں گا پھر بتاؤں گا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کہی کہ علم والوں کی بات علم کی بات یہی ہوتی ہے کہ بندہ جس چیز کے متعلق نہیں جانتا تو وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ جو دخان مبین ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ والوں کے اوپر ایک قحط آیا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی تکلیفوں اور اذیتوں سے تنگ آ کر ایک دفعہ یہ دعا فرما دی تھی کہ اللہم اعنی علیہم بصبع کصبع یوسف، یا اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر 7 سال کا قحط آیا تھا، یا اللہ میری مدد بھی اس ایسے قحط کے ساتھ کر۔ تو اس دعا کی وجہ سے سخت قحط پڑا تھا، اور اتنا قحط پڑا تھا کہ مکہ والوں کو مردار اور ہڈیاں تک کھانی پڑ گئی تھی، اور یہاں تک کہ جب کوئی اوپر کی طرف نگاہ کرتا تھا نا تو قحط کی وجہ سے کمزوری میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا بلکہ دھواں دھواں سا نظر آتا تھا۔ تو وہ دھواں جو ہے وہ مراد ہے دخان مبین سے۔ اللہ اللہ،
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے درخواست کی تھی کہ دعا کیجئے کہ یہ قحط جو ہے یہ ختم ہو جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ قحط ختم ہوا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کی آیت نمبر 15 تک تلاوت کی. آیت نمبر 15 کے اندر یہ لفظ آتے ہیں اِنَّا کاشف العذاب قلیلا، ہم عذاب کو تھوڑا ہٹانے والے ہیں، تھوڑا کم کرنے والے ہیں. اِنَّکُمْ عائدون، تم نے پھر وہی کچھ کرنا ہے. تو یہ آیت پڑھ کے نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ قیامت والی بات ہو رہی ہے، تو کیا قیامت والا عذاب جو ہے وہ تھوڑا کم کیا جائے گا؟ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قیامت کی بات کوئی نہیں ہو رہی. اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر ذکر کیا. پھر یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اگلی آیت پڑھی 16 نمبر آیت، اور پھر کہا کہ یہ جو نبطش البطشۃ الکبریٰ ہے اس سے مراد غزوہ بدر کے اندر جو کافروں کے اوپر پکڑ آئی ہے تو اس سے وہ مراد ہے. پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں ایک لفظ ہے فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو اس سے بھی مراد کہا کہ اس سے بھی غزوہ بدر مراد ہے، چمٹ جانے والا عذاب. تو وہ چمٹ جانے والا عذاب ان کے لیے غزوہ بدر ہوا. پھر سورہ روم کی ابتدائی آیتیں، ان کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ معاملہ بھی گزر چکا ہے، یہ کوئی مستقبل کا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں غلبت الروم کا لفظ آتا ہے کہ عنقریب یہ دوبارہ غالب آئیں گے رومی. پھر ایک آیت جس کے اندر چاند کے پھٹنے کا تذکرہ ہے، انشقاق قمر کا، تو اس کے متعلق بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند پھٹ چکا ہے. تو یہ کافی ساری چیزوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس موقع پر گنوایا کہ یہ ساری چیزیں ماضی سے متعلق رکھتی ہیں، یہ ساری ہو چکی ہوئی ہیں، ان کو قیامت کی نشانیاں نہ بناؤ کہ قیامت کے قریب یوں ہوگا. فرتقب تخویف دنیاوی، انتظار کر جس دن آسمان واضح دھواں لے کے آئے گا جو کہ لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے. ربنا یقول، اس کے نیچے لکھ لیں یقولون، وہ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو کھول دے. انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی عذاب یا اللہ ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آتے ہیں. انا لہم الذکریٰ، کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت. وقت جاءہم رسول مبین، جب کہ آ چکا ان کے پاس رسول واضح طور پر. ثم تولوا عنہ، رسول کے آنے کے باوجود بھی اس سے پھر گئے. وقالوا معلم مجنون، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے سکھایا ہوا. انا کاشف العذاب قلیلا، تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ یا اللہ عذاب ہٹا دے تو ہم ایمان لائیں گے، چلو میں تھوڑا عذاب کو ہلکا کرتا ہوں، میں اس کو تھوڑا ہٹاتا ہوں، لیکن انکم عائدون، تم نے ایمان کی طرف کوئی نہیں آنا، تم نے دوبارہ کرنا وہی کچھ ہے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے اس بڑی پکڑ کے ساتھ. البطشۃ الکبریٰ کے نیچے لکھ لیں بدر، غزوہ بدر یا بدر کبریٰ. جس دن ہم پکڑیں گے وہ بڑی پکڑ کے ساتھ، بے شک ہم ہیں انتقام لینے والے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، نمونہ تخویف دنیاوی. اور البتہ ہم نے جانچا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو، جب کہ آئے ان کے پاس رسول عزت والے، یہ کہ حوالے کرو میرے اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں امانت دار. اور یہ کہ اللہ کے اوپر اللہ کے مقابلہ میں بڑے نہ بنو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کے آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور میں پناہ چاہتا ہوں تمہارے اپنے اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے ہٹ جاؤ.
فدعا ربہ، انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یا اللہ یہ مجرم لوگ ہیں، فاسر بعبادی، پس لے چل میرے بندوں کو، اگر یہ مجرم لوگ ہیں نا، ستا رہے ہیں نا، تو اے موسیٰ میرے بندوں کو لے چل، لیلاً راتوں رات، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فسر بعبادی کے نیچے لکھ لیں، اے ان کان الامر کذالک، اے ان کان الامر کذالک، یعنی اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر لے جا میرے بندوں کو رات کو، ان کان الامر کذالک، فسر بعبادی لیلا، میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو تھما ہوا چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمان سمندر عبور کر لیا نا، تو سمندر اسی طرح دو حصوں میں بٹا ہوا تھا، درمیان میں راستہ بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ راستہ بنا ہوا ہے تو یہ فرعونی بھی اس راستے سے ہمارے پیچھے آ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے کی طرف مڑے کہ اگر لاٹھی مارنے سے راستہ بنا ہے تو ہو سکتا ہے یہ لاٹھی مارنے سے یہ راستہ ختم بھی ہو، تو میں اس راستے کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو لاٹھی مارنے کا ارادہ کیا کہ راستہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں، راستے کو آپ ختم نہ کیجئے، سمندر کو اسی طرح تھما ہوا چھوڑ کے آپ آگے جائیے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس راستے میں ہی ان کو غرق کرنا تھا۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ ایک لشکر ہیں غرق کیے جانے والے۔ کم ترکو من جنات و عیون، کتنے انہوں نے چھوڑے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عزت کے مقامات اور آرام کے سامان کہ جن کے اندر وہ باتیں بنایا کرتے تھے، تو یہ سارا کچھ انہوں نے چھوڑا۔ کذالک، یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کا وارث کیا دوسرے لوگوں کو۔ سورہ شعراء کے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی وضاحت ملتی ہے کہ اورثناها بنی اسرائیل، ان نعمتوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو کر دیا۔ وہاں پر میں نے ذکر کیا تھا کہ جو فرعونیوں نے باغ وغیرہ چھوڑے ہیں وہی نہیں، بلکہ مراد ہے جنس، کہ جس طرح کی چیزیں فرعونیوں نے چھوڑی ہیں اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو بعد میں ملی، یہ نہیں کہ فرعونیوں کی چھوڑی ہوئی ملی۔ اچھا جی، فما بکت علیہم السماء، نہ ان کے اوپر آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے ہوئے۔ غرق ہو گئے وہ سارے، تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ ان کے غرق ہونے سے کچھ بھی نہ ہوا، کوئی فرق ہی کوئی نہیں پڑا، کوئی آسمان زمین نہیں روئے۔ ایک تعبیر تو یہ ہے۔ بعض نے یہ ایک اور تعبیر بھی کی ہے، اگرچہ اصل اور زیادہ بہتر تعبیر تو وہی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا، بس ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی آسمان و زمین نہیں روئے۔ دوسری تعبیر جو ہے بعض نے یہ کی ہے کہ نیک اعمال جو ہے آسمانوں پہ چڑھتے ہیں۔ ایک بندہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اعمال آسمانوں پہ چڑھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو جب وہ فوت ہو گیا تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آسمان کے اوپر اعمال نہیں چڑھ رہے، تو آسمان روتے ہیں یا آسمانوں کے دروازے روتے ہیں کہ یہاں سے نیک اعمال آ رہے تھے اس بندے کے، تو وہ ختم ہو چکے۔ تو لیکن ان کے کوئی ایسے اعمال نہیں تھے کہ جن کے منقطع ہونے پر کوئی آسمان کو رونا پڑا ہو یا زمین کو رونا پڑا ہو۔ اچھا جی، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے، فرعون سے۔ بے شک وہ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا، بے شک وہ بڑا بن رہا تھا، مِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ،
اور ہم نے ان کو اختیار کر لیا، چن لیا، علی علم، جانتے ہوئے، یعنی ہمیں اگرچہ معلوم ہے کہ ان کے اندر کئی کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں بنی اسرائیل کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو اختیار کیا علی العالمین، جہانوں پر، یعنی اس دور کے جہان والوں پر ان کو ہم نے فضیلت دے دی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو نشان دیے، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، کہ جن کے اندر سری مدد تھی۔ بلا جو ہے نا، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ بلا کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، بلا کا معنی تکلیف بھی ہوتا ہے، اور بلا کا معنی مدد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بلا کا معنی کون سا لگانا ہے۔ اچھا جی، اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، شکوہ، بے شک انہوں نے یہ کہنا ہے، اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، نہیں ہے ہماری مگر صرف یہ پہلی موت، اور ہم نے اٹھایا کوئی نہیں جانا۔ یعنی آپ کہتے ہو نا کہ 2 موتیں ہیں، 2 زندگیاں ہیں، تو ہم بس پہلی موت کو تو مانتے ہیں، پہلی ایسی موت کہ جس کے بعد زندگی ہو، دوسری موت کو ہم ایسا نہیں مانتے کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہو، تو ہم صرف ایک ایسی موت مانتے ہیں کہ جس کے بعد زندگی ہو۔ دوسری موت تو چلو برحق ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہر ایک پر آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد زندگی کو ہم کوئی نہیں مانتے۔ یا یہ کہ تم 2 باتیں کہتے ہو، ایک بات کہتے ہو کہ تم نے مرنا ہے، دوسری بات کہتے ہو کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو تمہاری یہ جو پہلی بات موت والی ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو تمہاری دوسری بات ہے اس کو ہم کوئی نہیں مانتے۔ اچھا جی، فَاتُوا بِآبَائِنَا، تم جو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو پھر ہمارے آباء کو زندہ کر کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبا، تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ اچھا، یہ اخروی تو نہیں بنتی، تخلیف لفظ سے غلط لکھا گیا ہوا ہے، تخویف دنیاوی بن رہی ہے، یہ دنیا کے اندر ہلاکت کا تذکرہ ہے نا، تخویف دنیاوی۔ اچھا جی، کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ اور وہ جو کہ ان سے پہلے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ تو وہ تبا اور اس کے ساتھ کے اور لوگ، تو وہ بھی بڑے اقتدار والے، بڑے اختیار والے لوگ تھے، لیکن چونکہ مجرم لوگ تھے ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، تو یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلیل عقلی، دلیل